बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। हमारे दोस्त कराची से शरीफ अली राना साहब ने बड़ी आला बात की है और वो बात काबिल गौर है। वो बात काबिल गौर क्या है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसले पे गौर करने की ज़रूरत है। इन सारी बातों का ये हासिल गुफ्तगू भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुखलिस, अहल और बासलाहियत क़यादत। अब आप 50 साल में देख लीजिए कि कितनी मुखलिस, कितनी बासलाहियत और कितनी अहल क़यादत आई। परखने का मायार क्या है उसको हम एक छोटे फैमिली यूनिट से समझ सकते हैं कि अगर घर में वसाइल वाफिर हों, खुशहाली हो, तो घर का हर फर्द खुशहाल दिखाई देता है। उनका दस्तरखान उन तमाम लवाजमात से भरपूर होता है जो उस वक़्त दस्तयाब होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं बहुत बड़ा लीडर था, या उसके पैरोकार ये दावा करें कि वो बहुत बड़ा लीडर था, तो उसको मईशत के हवाले से परखें कि उसने पाकिस्तान की मईशत को कितनी ताकत दी, पाकिस्तान के अवाम को कितना खुशहाल किया। अगर खुशहाल किया तो बता दीजिए। मुझे तो 50 साल में एक फ़र्द ऐसा नज़र नहीं आता कि जो सियासत के मैदान में आया हो या जिसने हुक्मरानी की हो। असल बात तो उसकी है ना जिसने हुकूमत ली। उस हुक्मरान ने पाकिस्तान में मईशत को इतनी तरक्की दे दी हो कि घर घर खुशहाली आ गई हो। आज रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। एक अफसोसनाक वाकया जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको वो भी अर्ज कर देता हूं। पूरी कौम शर्म से डूब जाए उस वाकये को सुनने के बाद। ये रिपोर्ट हो गया है। इस तरह हजारों वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि एक पार्क से बरहना हालत में रात को पुलिस ने एक जोड़े को पकड़ा है। जब उस खातून को थाने ले जाया गया और उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास 4 रोटियां निकली हैं। वो आधे घंटे तक रोती रही। उसे खामोश कराया। एसएचओ परेशान, पूरा थाना परेशान। कि उससे पूछा कि मसला क्या है। उसने कहा जी मेरे बच्चों के लिए खाने को नहीं है, मैंने रोटी मांगी थी, 2 होटल वालों ने 2-2 रोटियां दे दी, सालन नहीं है, खाना पूरा नहीं हो रहा, तो मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं सड़क पे खड़ी हूं, हो गई, और मैंने गाहक ढूंढना शुरू कर दिया। ये गाहक मिल गया, मैंने कहा चलो रोटी का खर्चा आ जाएगा। पूछिए नवाज शरीफ से, पूछिए इमरान खान से, पूछिए शहबाज शरीफ से, पूछिए हमजा से और मौलाना फजल रहमान से, मरियम नवाज से, इन सब से पूछ लीजिए, कराची के लीडरों से पूछ लीजिए। आपके शहरों में ऐसे कितने वाकयात रूनुमा होते हैं जिन पर आपने तवज्जो दी? कितनी औरतें, कितने मर्द खामोशी से खुदकशी कर रहे हैं? कभी आपने उस पर हड़ताल की? कभी आपने कहा कि हम रैली या लॉन्ग मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि लोग भूख से बिलबिला रहे हैं? इन्हें इंसाफ चाहिए। पाकिस्तानियों, ये दम इस्लाम का भरते हैं। बातें करेंगे तो ऐसे ऐसे वाकयात सुना देंगे कि महसूस होगा कि इनसे बड़ा तो मुत्तकी ही कोई नहीं। लेकिन आज इन सब से एक बात आपने पूछनी है, जो बात आप सब जानते हैं, कि अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये कहते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी फौत हो गया प्यास से, तो मैं जवाब दूं, आप सब के दौर में सब हुकूमतों में बारी बारी आ रहे हैं। पीटीआई की आज भी केपीके में हुकूमत है। बताइए आपके इलाके में कितने लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं? आपने सर्वे किया? शहबाज शरीफ साहब ने तो वही कुछ कर दिया जो पहले जरदारी कर रहा था, फिर इमरान कर रहा था। 2000 रुपए दे दो। ओ भाई, 2000 रुपए में तो बिजली का बिल नहीं भरा जाता। 2 आदमी, 2 अफराद 2000 रुपए में 1 महीना रोटी नहीं खा सकते। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं?
آپ مخلص قیادت کے زمرے میں نہیں آتے جیسی دنیا میں ملی ہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ یورپ مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان تو مسلمانوں کا مرکز ہے؟ آپ ان مسلمانوں پر حکمرانی کے دعوے دار مسلمان ہی ہیں، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی دولت، آپ کے وسائل، آپ کے اثاثے ہر دور میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو عوام کے کیوں نہیں بڑھتے؟ شریف رانا صاحب نے یہی بات کی کہ ہر دور میں ایک ہیرو بن کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بیماری کا علاج کر دوں گا. ہماری قوم کیا سمجھتی ہے؟ ہماری قوم سمجھتی ہے ٹھیک ہے، اب نواز شریف آ گیا، ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. زرداری آ گیا، ہم زرداری کے ساتھ ہیں. ہم عمران خان آ گیا تو اس کے ساتھ ہیں. بھائی آپ ساتھ ہیں، آپ جس کے مرضی ساتھ رہیں، لیکن ایک بات تو ان سے کریں. چلیں آج ایک بات ان سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز اپنے لیڈروں سے کریں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے. پیپلز پارٹی والے پہلے نمبر پہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عوامی سب سے بڑی پارٹی ہیں. زرداری صاحب آپ اپنے تمام اثاثوں کے آدھے اثاثے، چلو سارے نہیں کہتے، پاکستان کی عوام کے نام ریاست کو دے دیجئے. حکومت میں آپ بھی اتحادی ہیں نا، آپ کا بیٹا وزیر خارجہ ہے، تو آپ کے اثاثے بے نظیر سے شادی سے پہلے یا بے نظیر کے بھی ملا لیں، وہ جتنے تھے اس سے فالتو جتنے ہیں وہ سارے دے دیں پاکستان کو. پتہ لگ جائے گا کہ زرداری صاحب کتنے مخلص ہے پاکستان کی عوام سے، پیپلز پارٹی کے ورکر سے. اب آ جائیے نون لیگ کی طرف. نون لیگ والے بڑا دم بھرتے ہیں، بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، مارنے مرنے کو تیار ہیں. چلیے نون لیگ والو، آپ کا تو وزیر اعظم بھی ہے، اور وزیر اعظم صبح شام یہ بھاشن دے رہا ہے کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں. تو آپ کہیے نواز شریف صاحب، شریف فیملی کے جتنے اثاثے ہیں اس کے آدھے پاکستان کی قوم کو ٹرانسفر کر دیں. بہت ہیں، اتنے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی زندگی، ان کی نسلوں کی زندگیاں میں خوشحال رہیں گی. تو چلیے ان کا بھی امتحان لے لیں. دعویٰ ہے نا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، تو بھائی دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے. پھر آ جائیے عمران خان کے پاس. وہ ایک صاحب ٹی وی چینل پہ بھی اپنے سر پہ جوتے رکھ کے آئے تھے، سنا ہے وہ بھی امریکہ پلٹ ہیں. بہت سارے امریکہ پلٹ، یورپ پلٹ عمران خان کے ساتھ آئے تھے. عمران خان کے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس بڑے وسائل ہیں. ان سب سے کہیں خان صاحب، پی ٹی آئی کے تمام ورکر کو ان سے مطالبہ کریں کہ خان صاحب ان سے کہیں کہ وہ اپنے آدھے اثاثے پاکستانی قوم کو دے دیں. پھر دیکھیں پاکستانی معیشت ترقی کیسے نہیں کرتی، پاکستان میں خوشحالی کیسے نہیں آتی، پاکستان میں ڈالر 200 سے 100 پہ کیوں نہیں آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ ڈالروں پر قبضہ انہی کا ہے. جب ڈالروں پہ قبضہ ان کا ہے، یہ ڈالر واپس پاکستان کو دیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن مخلص قیادت تو ہے نہیں. یہ قیادت کی 11ویں نمبر کی کاپی ہیں جو پڑھی نہیں جا سکتی. یہ ہیں آپ کے حکمران، ہمارے حکمران. یہ جذباتی کرتے ہیں، یہ نعرے لگواتے ہیں، یہ جھانسے دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک دل فریب نعرہ لگاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہا دیں گے. تو بھائی بہائیے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ یاد کریں اس دن کو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آج ہمیں وسائل کی ضرورت ہے. تو پھر صحابہ نے کیا کیا؟ کم از کم آدھے وسائل لا کر پیش کر دیے. تو آپ ہمارے لیڈر بننا چاہتے ہیں، آپ 20 کروڑ عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا تو دودھ کی نہریں بہاؤں گا، میں آؤں گا تو خوشحالی لاؤں گا. تو اس وقت پاکستان کی معاشی گاڑی پھنس چکی ہے.
پاکستان آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. آپ آئیے پاکستان کی مدد کریں, پاکستان کے ان لوگوں کی مدد کریں جن کے ووٹوں سے آپ اقتدار حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی کرے گا تو ہم بھی کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں گے. ہم سے ورنہ یہ تقاضا نہ کیا کریں وہ دوست, کیونکہ کچھ دوست ہمیں کہتے رہتے ہیں, میسج بھیجتے ہیں, کالیں کرتے ہیں کہ ہم پارٹی کا چینل بنا لیں, ہم کسی ایک کی تعریف میں زمین آسمان ملا دیں. ہم یہ نہیں کریں گے کبھی بھی. اس کی وجہ کیونکہ پاکستان کی کل سیاست جھوٹ پر کھڑی ہے. ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے, ہر شخص فریب دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے, خان صاحب نے کہا جہاد کے لیے باہر نکلیں. جہاد میں کمپرومائز ہوتا ہے؟ جہاد بدی کی قوتوں کے خلاف ہوتا ہے. پھر کمپرومائز کیوں کر لیا؟ پھر سمجھوتا کیوں کر لیا؟ بلکہ ہماری تمام باتوں کی جو پچھلے پروگراموں میں ہم نے ظاہر کی تھیں, قاسم سوری نے تصدیق کر دیا, مہر لگا دی. آپ سب نے وہ کلپ سنا ہوگا جب قاسم سوری نے ٹرک پر خان صاحب کے کان میں کہا, خان صاحب مذہبی تڑکا بھی لگا دیں, یہ قوم اتنی بے وقوف ہے, مذہبی تڑکا لگائیں یہ جھوم اٹھے گی. یہ مذہبی تڑکا تو نواز شریف نے بھی لگایا تھا. یہ مذہبی تڑکا پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا لگایا. ضیاء الحق 12 سال لگاتا رہ گیا مذہبی تڑکا. تو خان صاحب نے دیکھا کیسا پھر تڑکا لگایا, بے جوڑ, بے ربط. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی وہ بیان نہیں کر سکے گا, چاہے جو مرضی کر لے. ہمارے دوست پروفیسر ارشاد راشد صاحب نے ہمارے پروگرام کچھ اہم شخصیات کو بھیجے. ان میں ایک جنرل صاحب بھی ہیں, بڑے جہاندیدہ ہیں, بڑے معروف ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے. ان کا ریٹن میں میسج آیا کہ عوامی عدالت کے پروگرام مکمل جذبے اور دل سے کیے جاتے ہیں, لیکن ان کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں. تو ہم نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ ہر شخص ہماری رائے سے متفق ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری رائے مستند اور سچی ہے. تو ہم عمران خان سے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے قول اور فعل میں جو گیپ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ذرا جھانک لیں اندر. جن کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, آپ نہیں کھیل سکیں گے. آپ سے پہلے بہت سے لوگ یہی کے کھیل کھیلنے لگے تھے, ان کا انجام دیکھ لیجئے. اس کھیل میں ایک وقت آیا جب نواز شریف بھی شریک ہو گئے اپنے آخری دور میں. اس زرداری صاحب بھی اس کھیل میں ملوث ہیں, وہ اپنے سسر کو بھی بھول گئے ہیں. اس کھیل میں خان صاحب آپ ان سے زیادہ آگے ہیں. سوچ لیجئے اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام جو ہوگا وہ نشان عبرت ہوگا, کیونکہ پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے اور اس منزل پہ جانے سے لیے پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستانی قوم فیصلہ کن اس لڑائی کو لڑے گی جس کو آپ میں سے کوئی لڑنا نہیں چاہتا. اگر یاسین ملک کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے, پاکستان کی لیڈرشپ چاہے وہ کسی بھی جماعت کی تھی یکجا ہو جاتی اور 25 مارچ کے پروگرام کو مؤخر کر کے آگے لے جایا جاتا, تو ایک بھرپور آواز حریت کشمیر کے اس عظیم رہنما کو پہنچتی کہ پاکستان کی قوم, پاکستان کے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ہماری سڑکوں پہ تو کچھ اور ہو رہا تھا. تو آپ جیسے بہت سے خوبصورت لوگ, بہت سے حسین و جمیل, بہت سے بڑے بڑے دعوے دار آتے رہے اور سو گئے. یہ ٹائم آپ کا بھی ہے. آج آپ کے پاس وقت ہے, کل نہیں ہوگا. سوچ لیجئے. تو رانا صاحب کے وہ اشعار جو کراچی سے انہوں نے بھیجے ہیں, میں آپ سب کی نظر کر دیتا ہوں. تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا. تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا. اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا
इतना ही यकीन था, इसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीना जैसे खान साहब को है, जरदारी को है, नवाज शहबाज को है। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ। नवाज शरीफ साहब तो लंदन में ही है ना, वो शायद कभी भी नहीं आएंगे। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज जबीं अपने तईं था। खान साहब, टिक 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 आपके सर पे भी शुरू हो चुकी है। आज सोए हैं तहे खाक न जाने या कितने। इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में खान साहब आप जाएं, गोरे कब्रिस्तान में भी एक कब्र है जो अमानतन थी और आज भी उसमें बड़े बड़े अजदहे रहते हैं। देखिए, इन सबको देखिए। आज सोए हैं तहे खाक न जाने या कितने, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जमी था। खान साहब, आपकी तरह अपने दौर में वो सब खुशनुमा भी थे, मॉडल भी थे, अवाम भी फिदा थी, लेकिन वो झूठ बोलते रहे, वो झूठे वादे करते रहे। आज उनका अंजाम आप देख सकते हैं। तो ये अंजाम उन तमाम लोगों का करीब है जो पाकिस्तानी कौम से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वो धोखेबाज अपने अंजाम को जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।